صبح تک جناب بڑے بھنگڑے بڑیاں مٹھائیوں کے آرڈر دیے گئے، جشن منایا جانا تھا، جشن۔ سارا پانی پھر گیا جناب۔ محترم جسٹس اطہر من اللہ نے جناب ایک تفصیلی نوٹ جاری کر دیا ہے جو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، بہرحال سن لیجئے۔ اب یوم سوگ طاری ہے جناب، زمان پارک میں یوم سوگ طاری ہے۔ سب مٹھائیاں جناب کوڑے میں بہا دی گئیں، نالے میں پھینک دی گئیں، اور جسٹس محترم جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف جناب منہ سے غلاظت اگل رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے پہلے یعنی کہ 2-4 دن سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جناب وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ عمران خان بذات خود، خان یار معافی چاہتا ہوں، عمران نیازی، کیونکہ خان تو اس کے ساتھ لگانا دبا ہے۔ تو مہاراج عمران نیازی نے جناب اس کی وہ تعریف کی ہے، کہتا ہے جناب کہ اس کی ویڈیو موجود ہے کہ جناب جسٹس اطہر من اللہ جیسا جسٹس کبھی نہیں آیا، اور جناب اس نے ایسے بہترین فیصلے دیے جو عدلیہ کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو بھی فیصلہ کبھی بھی آیا ہمیں قبول ہوگا۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، مہاراج عمران نیازی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور آج جب جو ہی فیصلہ آیا جناب، ادھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، ادھر جناب یہ فیصلہ آ گیا۔ ٹائمنگ بڑی کمال کی تھی، ویسے یہ ماننے والی بات ہے، ٹائمنگ بڑی کمال کی تھی جناب۔ جو ہی فیصلہ آیا جناب، وہ جناب ادھر سوگ طاری، پٹنے پہ گئے، ماتم شروع کر دیا جناب انہوں نے۔ نہ پوچھئے کیا حال ہوا ہے۔ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا ہے جی انتخابات از خود نوٹس کیس 4/3 سے مسترد ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے حق میں تفصیلی نوٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خود کو بینچ سے الگ کیا، نہ ہی الگ کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ نوٹ میں یہ بھی تحریر ہے۔ اور جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب نے نوٹ میں قاسم سوری رولنگ کیس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ لکھا ہے کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں جانے کے بجائے استعفے دیے۔ اب کس منہ سے وہ استعفے دوبارہ واپس لینے کی عدالت سے جناب استدعا کر رہے ہیں۔ تفصیلی نوٹ کے مطابق پی آئی ٹی کے اسمبلی سے استعفوں کی وجہ سے سیاسی بحران میں اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے دورس نتائج مرتب ہوئے۔ یہ جناب سارا کچھ تفصیلی نوٹ میں درد ہے۔ جناب جسٹس اطہر من اللہ کا مزید کہنا تھا کہ دونوں صوبوں میں تفصیلی نوٹ میں مزید کہنا تھا کہ دونوں صوبوں میں انتخابات نہ کرانے کا متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ ہائی کورٹ میں کیس زیر التوا تھا، اس کے باوجود سو موٹو ایکشن لیا گیا۔ یعنی کہ صاف وہ چیف جسٹس پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ ہائی کورٹ کی سماعت صلاحیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ یعنی کہ ہائی کورٹ کی صلاحیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، یعنی کہ جھوٹ انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ نوٹ میں درج ہے۔ پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سزا ہوئی، لیکن اپیل تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اور یہ اپیلیں ویسے ہی مقرر کیے جا رہے تھے۔ اس سے یہ بھی انہوں نے تاثر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف سمیت کئی ارکان پارلیمنٹ کو صادق اور امین نہ ہونے پر نااہل کیا گیا۔ سیاسی مقدمات سے دور رہ کر ہی عدلیہ پر عوامی اعتماد قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ بقول ان کے سیاست میں دخل اندازی ہمارا اصول نہیں ہونا چاہیے، ہمارا پیشہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ میں رہنا چاہیے۔ پیو کے ماریاں جناب چیز جسٹس نے پیو کے ماریاں، اور میرا خیال ہے گندے نالے میں بھگو کے ماریاں۔
انہوں نے کہا جی سوموٹو اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا مطالبہ وکلا بھی بار بار کر چکے ہیں، جو اسمبلی میں بل پیش کیا گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، جس پر وہ اپنا جناب محترم صدر مملکت پیٹھ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں سائن کرنے۔ نہ کر بھائی، ہو جائے گا، خود ہی ہو جائے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے تفصیلی نوٹ میں مزید لکھا کہ ازخود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس دیگر تمام ججز چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے بہترین مفاد میں ہی کام کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنی اناوت اپنے جناب اپنے اختیارات تو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، جو وہ کر رہے ہیں خوب پیو کے ماریاں جناب۔ ججز کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے کا نظام بالکل شفاف ہونا چاہیے، کلا بندہ نہیں کرنا چاہیے، عامر نہیں بننا چاہیے۔ ہاں جی، عدالت کو یقینی بنانا ہے کہ سیاسی حکمت عملی اور فائدے کے لیے اس کا استعمال نہ ہو سکے، یعنی کہ کسی نو فائدہ نہیں پہنچانا ہے کہ جماعت نو جڑا پہنچا رہا جی تسی۔ نوٹ کے مطابق سیاسی تنازعات کے حل کے لیے پارٹیوں کا عدالت آنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی چپیڑے ماری ہیں کہ سرکار تسی کیوں آ دے جے سیاسی جماعتاں نو، ہیں تسی اپنے پارلیمنٹ سے جاؤ، اتھے نبیڑو، عدالت چ تہاڈا کی کام ہے۔ مگر ایک بات یہاں ایک اور مد نظر رکھنی چاہیے کہ عدالت میں اگر کوئی آتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو عدالت کو درخواست ہی نہیں لینی چاہیے، رجسٹرار کو جناب ختم کر دینی چاہیے، ناقابل قبول کر دینی چاہیے۔ سیاسی تنازعات وہاں ہی حل ہونے چاہیے جو فارم آئین اور اس کے مقاصد کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں۔ وہی بات کہ بھی جس کا جو دائرہ اختیار ہے، پارلیمنٹ کا جو دائرہ اختیار ہے، بھائی اگر سیاسی تنازعات ہیں تو وہاں جا کے حل کرو، مرو۔ عدالت کا جو کام ہے مقدموں کا وہ کرے، فوج کا جو کام ہے وہ کرے، جو بیوروکریسی ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی، وہ اپنا کام وہ کرے، جو حکومت آرڈر دے اس پہ عمل کرے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی جنگ عوام کی معاشی صورتحال کو نظر انداز کر رہی ہے، یعنی کہ اس سے معاشی صورتحال انتہائی بگڑ رہی ہے، تباہی سے دوچار ہے۔ یہ جو آپس کی چپکلش ہے اداروں کی، آپس کے سیاسی جماعتوں کی، اور یہ تباہ و برباد کر رہی ہے۔ بڑی پیو کے ماریاں نے جناب، گندے نالے چ جتی چ ڈبوئی، انہوں نے ٹھا ٹھا کر کے ماریاں، اوئے ہوئے 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 تباہی مچا دیے جناب۔ دوسری جانب جناب قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جاری تھا، اور وہ ختم ہو گیا رات کو، اس کے 2 سیشن ہوئے ہیں۔ اس میں جناب ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ ختم اور جامع آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کو ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ جامع آپریشن کے حوالے سے اعلیٰ سطح کمیٹی کی تشکیل بھی دے دی گئی ہے۔ اب یہاں ایک بڑی چیز بڑی اہم ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلے ان لوگوں نے، پرانی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل باجوہ صاحب نے، جنرل جناب فیض صاحب نے اور عمران خان نے متفقہ طور پر ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ جو نرم پالیسی اختیار کی تھی، ان کے بندے چھوڑ دیے جناب، ان کو سوات میں جناب دوبارہ آنے کی اجازت دی، تو یہ ساری انہوں نے رد کر دیا ہے کہ یہ نرم جو گوشہ اختیار کیا گیا تھا، اس کو ختم، اس پالیسی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ نرم پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج دہشت گردی دوبارہ جڑ پکڑ چکی ہے پاکستان میں، اور تباہی مچا رہے ہیں دہشت گرد۔ ان کو ختم کرنا ہوگا جناب، ان کو فوری طور پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آپریشن تو جاری تھا خیر، مگر اس میں شدت اب لائی جائے گی۔ اور اپنا بلوچستان کا ایک جو اہم وہ تھا دہشت گرد اور شر پسند، جس نے بنیاد رکھی تھی یعنی کہ بلوچستان لبریشن آرمی کی، BLA کی،
تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا جناب آج، اور بڑے بڑے انکشافات ہوں گے آنے والے دنوں میں کہ کیا کیا ظلم ڈھائے گئے اس میں، بلوچستان کے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا گیا. تو یہ جناب اب آپریشن شروع ہونے لگا ہے. ادھر سوات وغیرہ جو جہاں آ کر آباد کیے گئے تھے، دہشت گرد جو چھوڑے گئے تھے، وہی سارا. اچھا، دوسری ایک اہم بات جو ذرائع کے حوالے سے پتہ لگی ہے وہ یہ کہ جناب رمضان میں کے آخری عشرے میں دہشت گردی کی لہر دوبارہ بڑھنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا، خصوصاً عید کے دنوں میں. تو اس کا سدباب کر لیا گیا ہے، اس کا جناب سدباب کر لیا گیا ہے. سیکیورٹی بہت زیادہ بڑھا دی جائے گی شہروں میں بھی، اور دوسری خصوصاً خیبر پختونخوا میں بھی. اور اس کے حوالے سے لائحہ عمل اختیار کر دیا گیا ہے. اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. ادھر جناب نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. جناب ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا چیف جسٹس استعفیٰ دے گا، جلد یا بدیر. میں نے تو 2-4 دن کی بات کی تھی. ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بندہ یوں سمجھیں کہ بخلا جاتا ہے کبھی کبھار، تو ذرا جلدی کا کر لیتا ہے. ہم بھی ذرا وہ ہو گئے تھے جذباتی کہ یہ جلدی دے دے گا، مگر بات یہ ہے کہ یہ اڑ گیا تھا پیچھے سے. میرا خیال ہے اس کو پش کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اڑ گیا تھا. تو بہرحال استعفیٰ تو اس نے دینا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا جلد یا بدیر دے دے گا. آج نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے بھی چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. ادھر جناب بلاول بھٹو نے بھی چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور مجموعی طور پر حکومت نے بھی چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. ادھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے. اطہر من اللہ کا فیصلہ عدالتی کارروائی پر سوالیہ نشان. اور مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو سہولت کاری پر چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. وہ تو دینا پڑے گا بھائی. اگر نہیں دیں گے تو بھائی ان کے خلاف ریفرنس کی تیاری مکمل کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق ریفرنس کی تیاری مکمل کر دی گئی ہے. تو پھر ٹائم پٹاس ہوگی. ادھر ہتھوڑا ہوگا، ادھر لوہے کا ہتھوڑا ہوگا. لوہے والے ہیں نا، لوہے کا ہتھوڑا ہوگا باجی. تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے. اللہ پاکستان پر بہتر کرے اور پاکستان کو قائم دائم رکھے. اور یہ جو فتنے فساد مہاراج عمران نیازی نے پھیلائے ہوئے ہیں ان کو نیست و نابود کرے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.